تو میرے بھائی بغاوت کی بھی حدود ہے نا. غلطی سے کوئی جملہ منہ سے نکل گیا تو رجوع اللہ کیا، توبہ کر، ساری زندگی نکل گئی تو یہ غلطی سے نکل گئی. سارے اعمال خلاف سنت ہو گئے تو یہ غلطی سے ہو گئے. یہ غلطی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے. ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑی اس نے ہمیں موج کرائی. کتنی دنیا کفار کے گھروں میں پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ کفر پہ ہی مر جاتی ہے. ساری زندگی تلاش نہیں کرتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہم نے بھی تلاش نہیں کیا. ہم بھی پیدا ہوئے تو والدین کو مسلمان پایا الحمدللہ، اور ہم بھی مسلمان ہو. بہت کم لوگ ہوں گے خوش نصیب جنہوں نے پھر اسے تلاش کیا ہوگا، موازنہ کیا ہوگا باطل نظریات کا، عقائد کا، اور اسلامی نظریات و عقائد کا، اور پھر اسے حق سمجھ کر قبول ہوگا، کیا ہوگا. ایسے چند لوگ ہوں گے. چھ ارب کی آبادی میں اس وقت کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں. 2 ارب میں سے گنتی کے لوگ نکلیں گے جنہوں نے اسلام کو حق سمجھ کر قبول کیا ہوگا، ورنہ ہم سب مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے الحمدللہ، اور ہم نے اسلام میں زندگی بسر کر لی. ہماری چوائس نہیں ہے، وراثت میں ہمیں مل گیا. یہ تو اللہ کا احسان ہے. خدا نہ کرے اگر ہم بھی کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہوتے تو ہم نے بھی تحقیق کوئی نہیں کرنی تھی، اور عمر وہیں بسر ہو جاتی، زندگیاں ضائع ہو جاتی. اس لذت سے آشنا نہ ہوتے جو لذت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں. کوئی آشنا ہو جائے، ان کے کرم سے کوئی بھنک اسے پڑ جائے، وہ ایک بھنک 2 عالم سے بے نیاز کر دیتی ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. لذت آشنائی ایک اپنا لطف رکھتی ہے. صحابی حاضر ہوئے مسجد نبوی میں، جنت کی بات ہو رہی تھی، جنت کی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی، اللہ کے کرم کی بات ہو. فعرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم جنت کو کیا کریں گے، ہمیں تو یہ مدینہ منورہ کے کچے گھروں دے، اور یہ آپ کی کچی مسجد. اس وقت مسجد بھی کچی تھی، گھر بھی کچے تھے. یہ سب سے زیادہ عزیز ہے. فرمایا جنت کی اللہ نے تعریف کی ہے، قرآن میں تعریف موجود ہے، جنت کی طرف اللہ دعوت دے رہے ہیں. تم ایسی بات کر رہے ہو جیسے بندہ بیزار سا ہوتا ہے. عرض کی یا رسول اللہ یہاں ہم گھر سے نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، آپ جلوہ افروز ہوتے ہیں، جمال باری سے سرفراز ہو جاتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو اللہ کی تجلیات بھی نظر آتی ہیں. آپ ہی وہ نور ہیں جو تجلیات باری کو بھی دکھا دیتے ہیں. جب آپ کو ہم روبرو دیکھتے ہیں تو سارے غم بھول جاتے ہیں اور ساری لذتیں ہم پا لیتے ہیں. اب جنت میں آپ مقام محمود پر ہوں گے، اللہ ہمیں بخش دے تو جنت میں ہم بھی پتہ نہیں کہاں نیچے پڑے ہوں گے. تو اس جنت کو ہم کیا کریں گے جس میں ہم آپ کے وصال سے بازیاب نہ ہو سکیں، فیض یاب نہ ہو سکیں؟ تو پھر جنت کو کیا کریں گے؟ یہ بات محض بات نہ تھی، یہ شخص کا خلوص اور درد دل بول رہا تھا. اس لیے جواب عرش بری سے آیا. جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، جواب اللہ کریم نے دیا کہ تم میرے نبی کی اطاعت کا حق ادا کرو، جنت میں تمہیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھوں گا. کیا خوبصورت مجلسیں ہوں. یہ لذت آشنائی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک ذرہ پا لیا، آپ سے تعلق کا ایک قطرہ جسے نصیب ہو گیا،
پھر وہ دو عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے. پھر وہ دنیا کیا مال و دولت حکومت و سلطنت نہیں، وہ جنت سے بھی بے نیاز ہو کر کہتا ہے کہ میری جو خاک ہے اسے انہی قدموں میں رہنا چاہیے. تو میرے بھائی الحمدللہ ابھی ہماری سانس چل رہی ہے، ہمارے حواس قائم ہیں. اس سے پہلے کہ قوا جواب دے جائیں، سانس ٹوٹ جائے، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا اپنے بارے، دوسروں کے بارے نہیں، اپنے بارے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے.